أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض أوتيت مفاتيح خزائن السماء صدق الرسول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام أجمعين وبارك وسلم دائما أبدا سرمدا میرے انتہائی قابل تکریم عزت مآب فضیلت بدست و سعادت بسینہ شرقائی حفلِ سراپ یمن و سعادت و عز و شرف سٹیج پر موجود قابل تکریم علماء کرام واصفان مصطفیٰ اور اس ادارہ میں تدریسی فرائض سر انجام دینے والے قابل تکریم معلمین حضرات اور معلمات اور حصول علم کے لیے کوشاں میرے عظیم قابل تکریم طلباء و طالبات اور اطراف و اکناف و مضافات سے آنے والے مقتدر حضرات نوجوانان ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آغوش وقت میں اتنی وسعت نہیں رہی کہ میں اپنی معروضات کو طولانی شکل دے سکوں مجھ سے کب اس علاقے کی بہار شخصیات عظیم مشاق رسول زیور خضوع و خشوع سے آراستہ خطبہ ملت نثری انداز سے اور منظومانہ انداز سے اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت جناب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و نبوت میں عقیدت و محبت کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے تھے رحمتوں کی برسات تھی برکات کا طواف تھا تمانیت صدر مقدر بن رہی تھی میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں کوئی بھی دینی تقریب ہو سیرت مصطفیٰ کے حوالے سے یا میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے یا اللہ کے ذکر کے حوالے سے یا قرآنی تعلیمات کے حوالے سے جس محفل کی نسبت دین سے ہو وہاں واعظین قابل تکریم کو مقررین کو خطبہ ملت کو بہت غور سے سنا کرتا ہوں اور انہماک سے سنا کرتا ہوں لوح ذہن کو لوح دل کو صاف رکھتا ہوں اور سیدھا رکھتا ہوں اور دل کے ضرور کے اجواف کو بھی سیدھا رکھتا ہوں کہ ایسے اوقات و لمحات اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برسات کے نزول کا وقت ہوا کہ کوئی ایک لولو لالا کوئی ایک موتی میرے دل کے ظرف کے جوف کا مقدر بن جائے باطنی تاریکی اجالے میں بدل جائے باطن میں ایک ہماگیر انقلاب پیدا ہو جائے یہ میرا مقصد ہوتا ہے آپ بڑے عظیم لوگ ہیں اور آج میں خوشی سے پھولے بھی نہیں سما رہا آج میں کوئی روایتی انداز سے بات نہیں کر رہا ہوں بیمار ہوں ممکن ہے 1-2 دن میں ایڈمٹ بھی ہو جاؤں ہاسپٹلائز ہو جاؤں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ آج میں بڑے عظیم لوگوں سے مخاطب ہوں
تابناک مستقبل سے مخاطب ہوں، ایک چمن سے مخاطب ہوں، ایک گلستان سے مخاطب ہوں۔ آپ ہماری فصل ہیں، اللہ اس فصل کو خزاں سے محفوظ فرمائے۔ بچوں بہت کچھ سن چکے ہو اور مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ مصطفیٰ کے سچے غلام ہیں، اور آپ کی تربیت کرنے والے آپ کے یہ مربی یہ بھی عظیم لوگ ہیں۔ کتنے عظیم ہیں آپ کہ ایسے ادارے میں آپ حصول علم کے لیے کوشاں ہیں، دامن کو پسارے ہوئے ہیں کہ جہاں ہاں وقت مصطفیٰ کی محبت کے موتی تقسیم ہوتے ہیں، محبت کی مشعلیں فروزاں ہوتی ہیں، مقام مصطفیٰ سے آگاہ کیا جاتا ہے، عظمت مصطفیٰ سے آشنائی ملتی ہے، مصطفیٰ کی توقیر سے آگاہی ہوتی ہے۔ یہ بڑی سعادت ہے، یہ سعادت بزور بازو نیست گرن بخشت خدائے بخشن۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اور کچھ دقائق مبنی بر حقائق وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر نہیں کروں گا۔ ایک تو آغوش وقت میں وسعت نہیں، اور کچھ دقیق مسائل جو ہوتے ہیں، بچوں آپ چھوٹے ہیں، وہ آسانی سے آپ کے لوہے ذہن پہ وہ چیزیں رقم نہیں ہو سکیں گی۔ موٹی موٹی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے تمہیں اس خالق کائنات کے حضور دعا گو ہوں، اس کے در ربوبیت و وحدانیت و یکتائیت کو دستک دے کر اس کے پیارے نبی کے وجود ذی جود کو وسیلہ بنا کے عرض گناہ ہوں، اور اپنی عاجزی اور انکساری اس کی بارگاہ جلالت باب میں پیش کر کے آپ کے تابناک مستقبل کی بھیک مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ کہ آپ میں سے ہر ایک آسمان عزت وقار اور آبرو و توقیر و تکریم کا چمکتا دمکتا ستارہ بن کے ابھرے، ہر ایک مستقبل میں عظیم عہدہ پہ فائز البرام ہو جائے اور قابل فخر کرسی پہ براجمان ہو جائے۔ آپ میں سے ہر ایک اسٹوڈنٹ، ہر ایک طالب علم قوم کا اثاثہ بنے، قوم کی متاع بنے، دنیا پہ فخر کرے، والدین کی امیدیں پوری ہوں، ان کی حسرتیں پائے تکمیل کو پہنچے، سکون چین و قرار کے مسابی آپ کے سینوں میں، آپ کے گھروں میں فروزاں ہو جائیں، قوم کا سرمایہ بن کے ابھرے، ایسی نسل و فصل تیار ہو کہ دنیا دیکھے کہ واقعی فلاں علاقے کے فلاں مقام کے لوگ آسمان عزت کے ستارے ہیں۔ محنت کرنا ہوگی۔ ابتدا میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ بڑی مقصد محفل ہے۔ یہاں اگر آپ شرکت کی سعادت سے بہرہور ہیں اور کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی جو نظر ہو رہی ہیں، اور ایک کہکشان حق اپنے خیالات کا اظہار کر کے چلی گئی ہے، علم و دانست کی، فہم و فراست کی، علم و عمل کی، بہت کچھ وہ لوگ آپ کے سامنے کہہ کے چلے گئے ہیں، اور جو لوگ تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں، یہ معلمین حضرات اور یہ معلمات، میں ان کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ان کی توقیر و تکریم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ خالق کائنات ان کی عزت و عظمت میں مزید اضافہ فرمائے، اور یہ خوبصورت حفلہ، یہ یمن و سعادت جس میں آپ لوگ شرکت کی سعادت سے بہرہور ہیں اور اکتساب فیض کر رہے ہیں، اپنے تابناک مستقبل کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے دن و رات کوشاں ہیں۔ اللہ آپ کی سعی کو مسائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول ارزانی فرمائے، ایک ایک کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، ایک ایک کو۔ لیکن عرض کر رہا ہوں، جوانوں اگر اپنی جوانیوں میں کمال چاہتے ہو، جوانوں اگر اپنی جوانیوں میں حسن چاہتے ہو، جمال چاہتے ہو، ہنر چاہتے ہو، توقیر و تکریم کے لولو لالا کو اگر اپنے دامن کی زینت دیکھنا چاہتے ہو، اگر اپنی بصیرت و بصارت میں عرفانی نور دیکھنا چاہتے ہو، اپنے سوچ و فکر کے زاویوں کو عرفانی نور دینا چاہتے ہو، کردار اور گفتار کو اگر اپنی ریاضت پہ گواہ بنانا چاہتے ہو، اپنی گرفت کے اندر اگر ایک عرفان کا نور چاہتے ہو، اپنی رفتار میں عرفان کا نور چاہتے ہو، کردار اور گفتار کو ریاضت پہ گواہ بنانا چاہتے ہو، اپنی بصیرت میں اور اپنی بصارت میں عرفان کا نور دیکھنا چاہتے ہو، کردار و گفتار میں عرفانی نور دیکھنا چاہتے ہو، اپنی سماعتوں کے اندر
اپنی نشست و برخاست کے اندر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک عرفانی نور ہمیں میسر آئے، اللہ کے تقرب وصال کی قندیل ہمارے سینہ میں فروزاں ہو جائے، زمین کی پستیوں سے اٹھیں اور پھر اوج سریہ پہ متمکن ہو کے آسمان کمالات کے چمکتے اور دمکتے ستارے بن کے ابھریں اور ہماری چمک اور دمک سے دنیا کی تاریک گوشے چکمکا اٹھیں اور جہاں سے بھی گزریں دیکھنے والے محسوس کریں کہ یہ وہ انسان جا رہا ہے کہ اللہ نے اس پہ افتخار کو ختم کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اور جہاں سے آپ گزریں لوگ محسوس کریں کہ یہ مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، مصطفیٰ کا ثنا خان جا رہا ہے، مصطفیٰ کا مدح سرا جا رہا ہے، قصیدہ سرا جا رہا ہے، مصطفیٰ کا نعت خان جا رہا ہے، اللہ کا حامد جا رہا ہے، مصطفیٰ کا اور اللہ کا ذاکر جا رہا ہے، اور قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے والا جا رہا ہے، اور قرآن کی تفہیم کا مقتضا بن کے اپنے ظاہر و باطن میں ایک رحمانی قرآنی مصطفی انقلاب پیدا کرنے والا جا رہا ہے۔ یہ میں آپ کو تلقین کر رہا ہوں میرے عظیم ساتھیوں، میری یہ آپ بچے ہیں، ہماری اولاد ہیں، ہمیں آپ پہ فخر ہے، ہمیں آپ پہ ناز ہے۔ آئی خواہ کہ دنیا میں اللہ کرے کہ عزتیں عظمتیں رفتیں آپ پہ نچھاور ہوں، اور جب آپ کسی ایک مقام پہ پہنچے، اللہ اکبر، جب قوم کا فخر بن کے سامنے آئے تب بھی عزتیں ہوں، اور جب دنیا سے جائیں آئی خواہ مصطفیٰ کریم آپ کا استقبال کر رہے ہوں، میدان معاشر میں دامن مصطفیٰ آپ کا مقدر ٹھہرے۔ تو یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہیں میرے دوستو، اس ساری کی ساری نعمت کو، اس دولت کو، اس سرمایہ کو اور متا کو، اپنی ساسا کو اپنا مقدر بنانے کے لیے مرد کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ عظیم دین اسلام کا سپوت جو تمام علوم پہ کامل عبور و دسترس رکھتا تھا، جو عشق رسول کا پیکر تھا، سفیر عشق رسول تھا، جس کی ساری کلام قرآن کی تفہیم کی مقتضا ہے اور مصطفیٰ کی محبت سے عبارت ہے، جس نے مصطفیٰ کی عظمت کو ہمارے سامنے ایسے رکھا، کہ ہمیں اللہ اکبر اقبال کی فکر کی شمع کو اگر ہم روشن و منور رکھیں اور اس سے اکتساب فیض کریں اور اس روشنی سے اگر ہم تاریکی کو اجالے میں بدلنے کی کوشش کر کے منزل کی طرف رواں دواں ہوں، اللہ اکبر، تو ہمیں منزل مل سکتی ہے۔ بڑی خوب بات کہہ کے چلے گئے، ایک فکر دے کے چلے گئے، ایک سرمایہ دے کے چلے گئے، اور سمندر کو کوزے میں بند کر کے ملت اسلامیہ کو دے کے جا رہے ہیں، جو فکر قیامت تک ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے، رہبری کا سامان ہے، اصلاح کا سامان ہے، عزت کا سامان ہے، وقار کا سامان ہے، آبرو کا سامان ہے، توقیر کا سامان ہے، تکریم کا سامان ہے، سکون کا سامان ہے، چین و قرار کا سامان ہے، اور بندگی کی لذتوں سے آشنائی کا سامان ہے، حقوق اللہ کی پہچان کا سامان ہے، اور حقوق العباد کی ادائیگی کی لذتوں سے آشنائی کا سامان ہے۔ بہت کچھ ہمیں دے کے چلے گئے اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں کہ اگر زیور انسانیت سے آراستہ ہونا چاہتے ہو اور آدمیت کے مفہوم سے اگر آشنائی چاہتے ہو، اگر آسمان کمالات کے ستارے بن کے ابھرنا چاہتے ہو اور پوری دنیا پہ چھا جانا چاہتے ہو، توقیر و تکریم کے تاج کو اگر اپنے سر کی زینت دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر حریم مصطفی تک اپنی رسائی کو یقینی بنانا ہوگا۔ جب حریم مصطفی تک آپ کی رسائی یقینی ہو جائے گی تو حریم کبریائی مقدر بن جائے گی۔ یہاں وہ اپنی شاعری کی دنیا سے ہو کر اس فکر کو اس طرح روشنی دے رہے ہیں۔ ذرا سنیے، میری طرف توجہ دیجئے، تصور و تخیل کے طیور کو جو ادھر ادھر میں پرواز ہیں مراجعت پہ مجبور کر کے اس تقریب عز و شرف میں شرکت کی سازش سے بیرور ہوں، اور میری ان باتوں کو سنیں جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ المختصر مرد کلندر فرما رہتے ہیں کہ اگر عزتیں، وقعتیں، رفتیں، شانیں، توقیر و تکریم کو اگر اپنا مقدر دیکھنا چاہتے ہو اور پوری کائنات کی تسخیر دیکھنا چاہتے ہو اور پوری کائنات کو اگر اپنی جوڑی کی زینت دیکھنا چاہتے ہو، حجابات کو اٹھانا چاہتے ہو، ان پردوں کو اٹھانا چاہتے ہو، تاریکی کو اجالے میں بدلنا دیکھنا چاہتے ہو، تو مرد کلندر فکر دے کے چلا گیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
المختصر صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا، بڑے پیارے لوگ بیٹھے، اساتذہ کرام، یہ معلمین، معلم کا بڑا مقام ہے۔ میں کیا بتاؤں مصطفیٰ کے فرمان کی روشنی کی معلم یا معلمہ کا کیا مقام ہے۔ انشاءاللہ اگر چراغ زیست فروزہ رہا، کہیں مراجعت ہوئی، پھر آپ کی تقریب سراپا عز و شرف میں شرکت کی سعادت سے بہرہ ہوا، تو بہت کچھ اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ معلم کا مقام کیا ہے اور متعلم کا مقام کیا ہے، طالب علم کون ہوتا ہے اور عالم معلم کون ہوتا ہے۔ اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ میں اگر یہ تفصیل یا اس موضوع کے عنوان یا اس موضوع یا اس عنوان کی بساط کو اگر میں آپ کے سامنے پساروں اور کچھ معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اقرا باسم ربک الذی خلق کے حوالے سے اگر میں بات کروں، میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز بچوں، اے نوجوانان ملت اسلامیہ، اگر عروج چاہتے ہو، ارتقاء چاہتے ہو، شانے چاہتے ہو اور پوری کائنات کو اگر تسخیر کرنا چاہتے ہو، سیاروں ستاروں پہ اگر کمندے ڈالنا چاہتے ہو، اپنی عزتوں کو، سرداریوں کو، اپنے معاملات کو، اپنے اللہ اکبر ہر ایک وقار اور آبرو کو اگر استحکام دینا چاہتے ہو، تو پھر تو کہ غلامی مصطفیٰ کو زیب گلو کرنا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ آج کی آپ کی محنت، آج کی کوششیں اور کاوشیں آپ کو آسمانے توقیر و تکریم کا ستارہ بنائیں گی، سکون و اطمینان آپ کا مقدر بنے گا، آپ کا دل ذاکر رہے گا، آپ کی بصیرت و بصارت میں عرفانی نور آئے گا، دنیا پہ چھا جائیں گے۔ لیکن اللہ اکبر، اس کے لیے بنیادی چیز، سب سے بنیادی اس کا جو ذریعہ ہے، یہ وسادت اور یہ وسیلہ ہے، وہ عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ مرد کلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال بڑی فکر دے کے چلے گئے، بلکہ قرآن عظیم کی کچھ آیات مبارکہ اس کے حوالے سے اور اس کی تفسیر و تشریح اور ترجمہ اور وہ ساری کی ساری وہ قرآن کی تفہیم کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ اپنی شاعری کی دنیا سے ہو کے ہمیں سمجھا کے چلے گئے کہ امت مسلمان، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر پست کا بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر